نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 29ویں شب کے نوافل بتاؤں گی، یعنی 5ویں شب قدر، لیلۃ القدر ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہو۔ اس کے نوافل بتاؤں گی کہ کتنے نوافل اور کس طرح ادا کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا ایک خاص وظیفہ بھی بتاؤں گی کہ جس کو کرنے سے 3 لاجواب فضائل حاصل ہوں گے اور فوائد بھی حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر رمضان المبارک کے پورے ماہ میں آپ کسی بھی عذر کی وجہ سے زیادہ عبادت نہیں کر سکے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اس میں پورے رمضان المبارک کے فوائد کا نچوڑ موجود ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر لیجئے۔ اب پہلے آپ اپنے نوافل جان لیجئے کہ آپ نے کس طرح اور کتنے نوافل ادا کرنے ہیں۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک بار پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور بعد سلام کے سورہ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھنی ہے، جس کو سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے اور علم نشرح بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب 4 نوافل پورے ہم ادا کر لیں گے، اس کے بعد سورۃ علم نشرح کو 70 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ نماز کامل ایمان کے لیے بہت افضل ہے، یعنی اس نماز کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کامل ایمان نصیب فرما دے گا، ایسا ایمان نصیب کرے گا کہ جو کہ مکمل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔ یعنی 4 نوافل ہیں، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، لیکن فوائد اس کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت جب ہمیں اس دنیا سے اٹھائے گا تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اب دوسرے نوافل دیکھ لیجئے کہ ماہ رمضان کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورۃ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی 4 رکعت 2 کر کے پڑھنی ہے 2 سلام سے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے یعنی جب 4 رکعت ادا ہم کر لیں گے، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد درود شریف، کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار الہی سے بخشش اور مغفرت عطا ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اب اپنا وظیفہ جان لیتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ وظیفہ جان لیجئے کہ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو بعد نماز عشاء یعنی جب عشاء کی نماز ادا کر لیں گے، اگر تراویح بھی پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے، یعنی 300 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنا، صرف کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اب جانیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ پہلی تسبیح پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دوسری تسبیح جب پڑھیں گے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ دوسری دفعہ پڑھنے سے دوزخ سے آزادی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور تیسری فضیلت کیا ہے کہ تیسری دفعہ پڑھنے سے پڑھنے والا جنت کا مستحق ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو کر سکیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں، اور کلمہ طیبہ تو ویسے بھی زیادہ کثرت سے پڑھنے سے جو ہے وہ خاتمہ بالایمان ہوتا ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس رمضان مبارک میں کی جانے والی ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی اگر اس عبادات میں اور ان روزوں میں اور ان راتوں میں اگر ہم سے کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، الہی اپنی مغفرت سے اس
کو معاف فرما کے ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما، اور آئندہ ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔